डेथ से क्या बातचीत की, ये सब आज की वीडियो में आप حضرت ادریس علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی اس کا نام دا بک آف اینوک ہے۔ اسے بائبل یا کسی دوسری کتاب سے علیحدہ رکھا گیا۔ اس کتاب کے اندر بہت سارے طلسماتی راز پوشیدہ ہیں۔ جنات سے بات کس طرح کی جاتی ہے، شیاطین پر کیسے قبضہ کیا جاتا ہے، فرشتوں سے ملاقات اور آسمان میں کھلنے والے مختلف پورٹلز کے بارے میں معلومات اس کتاب میں پائی جاتی ہے۔ یہ کتاب آج دنیا کے کس کونے میں ہے یا کہاں پوشیدہ ہے، اس بارے میں ابھی ہم اگلی کسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور فرشتوں کے آخری مکالمے کی طرف۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جانتے تو ہوں گے، مگر جو باتیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا شاید آپ کو علم نہ ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیت علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت شیت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے چوتھے بیٹے تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا دور ان کے بعد آتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول منتخب کیا اور اولاد آدم کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت شیت علیہ السلام کی وفات کے بعد قابیل کی قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور گناہ اور فساد تیزی سے پھیلنے لگا۔ آپ لوگوں کو حابیل اور قابیل کا واقعہ تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور بہت سارے جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ قابیل وہ شخص تھا جس نے پہلا قتل کیا، یعنی جس نے حابیل کا قتل کیا تھا، اور وہ شیطان کے پیروکاروں میں سے ہو گیا تھا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قابیل کی قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے تو ان کے لیے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا اور اللہ کے نام پر ان ظالموں کے خلاف جنگ کی اور انہیں اللہ کی مدد سے فتح حاصل کی۔ اہل کتاب کی ایک اور روایت کے مطابق جو کئی مفسرین قرآن نے بھی ذکر کی ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حیرت انگیز وعدے کی خبر ملی۔ انہیں بتایا گیا کہ ہر انسان کے آخری حد تک کیے گئے تمام نیک اعمال کا اجر انہیں بھی ملے گا، یعنی جس شخص کو انہیں دین حق کی طرف راغب کیا ہے ان سب کے تمام نیک اعمال کا اجر حضرت ادریس علیہ السلام کو ملے گا، یعنی دوہرا ثواب ملے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا بے حد شکر ادا کیا۔ اس سے لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ موت قریب ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہیں ابھی زمین پر اور بھلائی کا کام کرنا تھا اور بھلائی پھیلانی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک دوست فرشتوں میں سے تھے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی فرشتوں کے ساتھ بھی تھی، جن سے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ موت کے فرشتے یعنی اینجل آف ڈیتھ سے بات کر سکتے ہیں کہ ان کی موت کو مؤخر کیا جا سکے، یعنی ڈیلے کیا جا سکے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے پروں پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ وہ پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان سے گزرے، لیکن جیسے ہی وہ چوتھے آسمان تک پہنچے تو ایک فرشتہ چوتھے آسمان پر اپنے بڑے بڑے پنکھ پھیلائے ہوا میں معلق تھا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی اینجل آف ڈیتھ نے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت اور غیب کے علم کے بارے میں اور زیادہ پختہ یقین اور کامل یقین ان کا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پر جا کر حضرت ادریس علیہ السلام کی جان کو قبض کر دیا جائے۔ تو یہ حکم انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سنایا، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بنا کچھ بولے اللہ کے حکم پر اور اس کی رضا پر راضی ہونا چاہا اور ان کی جان یعنی ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کا صحیح بخاری حدیث نمبر 7515 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 3157 میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
معراج کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو ان کی ملاقات مختلف انبیاء سے ہوئی جو ان سے پہلے تشریف لائے تھے۔ پہلے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ واقعہ اس آیت کو مزید وضاحت دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا گیا۔ یہ بلندی نہ صرف ان کی اخلاقی اور راست بازی کی طرف نشاندہی کرتی ہے بلکہ ان کی جسمانی عروج کی بھی طرف اشارہ ہے جہاں انہیں چوتھے آسمان تک لے جایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ زمین پر فساد تیزی سے بڑھنے لگا۔ کئی نسلوں کے بعد جب کوئی نبی رہنمائی کے لیے موجود نہ تھا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر کے ان سے پہلا گناہ کروایا اور انہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور کس طرح انہوں نے 900 سال تک ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ضرور جانیں گے۔ تب تک آپ اپنی صحت، اپنے ایمان اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارا چینل پروفٹ ٹیلز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اس پہ ہم وہ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ واقعات شیئر کریں گے جو آج سے پہلے شاید آپ نے نہ سنے ہوں یا سنے بھی ہوں تو شاید اتنی ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔